اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ جو ڈر کا جملہ ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے کہہ لیجیے رحمت کا جملہ ہے کہ اللہ کسی بھی طور پر یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہوں میں ملوث ہو کے جہنم کے حقدار ہو جائے۔ تو اللہ تمہیں ایک نور عطا فرمائے گا۔ کیسا نور؟ جس کے ذریعے تم حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اسی مفہوم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اسے ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ وہ بات وہ واقعہ اس کے سامنے نہیں بھی ہو پھر بھی اس کے علم میں موجود ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، آپ تشریف لائے، بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آیا جس شخص نے راستے میں کسی لڑکی پر نظر ڈالنی تھی۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو جو ہمارے یہاں اس حال میں آتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا ابھی وحی آنا بند نہیں ہوئی ہے؟ یہ بات مسجد کے باہر کی ہے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہی تھے، باہر گئے نہیں، کسی نے آ کے آپ کو خبر نہیں دی، پھر آپ کو اس بات کا کیسے علم ہو گیا؟ کیا وحی آنا بند نہیں ہوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ وحی نہیں، مومن کی فراست ہے جو اللہ اسے عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے بندہ مومن جان لیتا ہے۔ تو اللہ کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا کہ جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان تم فرق کرنا سیکھ جاؤ گے، فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہی پروردگار ہے جو فضل والا بھی ہے اور عظیم ہے، عظمتوں والا ہے۔ وہ جس کو چاہے جو ہے عمل کی توفیق دے اور وہ نہ چاہے تو کسی کو عمل کی توفیق نہ ملے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع فرمائی، اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو، تبلیغ یہ والی نہیں جو آج کے زمانے میں ہو رہی ہے، بس ہو جاتی ہے۔ لوگ لفظ تبلیغ سے ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہمیشہ لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، سمجھ آتی ہے؟ ہاں، یہ والی تبلیغ نہیں ہے جنہوں نے کھانا بھی جو ہے نا گیس سلنڈر لے کے بھی مسجد میں جا رہے ہیں، لہسن پیاز اور مرچ مسالے سب مسجد میں، قورمے بکرے بریانی زردیوں کی دسترخوان لگ رہے، یہ والی تبلیغ نہیں۔ آپ غور کیجیے، صحابہ جب نکلتے تھے ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے دین کے لیے نکلتے تھے، وہ اللہ کے بھروسے پہ نکلتے تھے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمارے کھانے کا رہنے کا سارا انتظام اللہ فرمائے گا۔ یہ والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، صحابہ اکرام جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے کسی علاقوں میں تو وہ جنگلوں میں جا کر خیمے لگاتے تھے، خیمے، اور اس خیمے میں آرام کرتے تھے، اسی میں سوتے تھے، مسجدوں میں نہیں سوتے تھے۔ موجودہ دور کی تبلیغ اور اس زمانے کی تبلیغ میں بڑے فرق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے گھر میں نہیں سوتے تھے، اور اللہ کے گھر میں سونا جائز بھی نہیں ہے سوائے اعتکاف والوں کے۔ صرف اعتکاف والے وہ لوگ ہیں جو مسجد میں رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ جب انسان عام طور پر مسجد میں لیٹے گا تو آپ تمام طرح کی ناپاکیاں جانتے ہیں، کوئی انسان کو ہوتی ہے، تو کیا یہ اس کے لیے مناسب ہوگا؟ یہ گھر اللہ کا ہے، یہ سونے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے بنایا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آج تک اتنے زمانے گزر جانے کے بعد یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ مسجد کا
وہ کیا لوگوں کو اللہ اور رسول کی بات بتائیں گے، خود کا ان کا اس بات پر عمل نہیں ہے کہ مسجد اللہ کا گھر عبادت کے لیے نہ کہ سونے کے لیے. سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مجھے یاد آئی. حضور نے فرمایا کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو. کچا لہسن اور پیاز جائز ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے پہلے پارے میں، وَقِدْنَائِهَا وَفُومِهَا وَعْدَسِهَا وَبَصَلِهَا، قرآن میں ذکر موجود ہے. لیکن جب کھانے کی باری آئی تو فرمایا کچا لہسن پیاز، جو ہم سلاد کے طور پر کاٹ کر استعمال کر لیتے ہیں، اس کی جو اسمیل ہے، اس کی جو بو ہے، وہ کافی وقت تک ہمارے منہ میں رہتی ہے. فرمایا وہ کچا کھا کر نہ آیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے فرشتوں کو تمہارے منہ سے نکلنے والی وہ بو پسند نہیں ہے. اب جو دھنیا پیاز لہسن مسجد میں بیٹھ کر کوٹنے لگ جائے قورمہ بنانے کے لیے، تو یہ بھی بہت عجیب سی بات ہو گئی. سمجھ رہے نا؟ ہاں، تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں لوگوں نے سمجھا ہوگا. تبلیغ تو میرے نبی کا وہ پیغام تھا جو صحابہ لے کے جاتے تھے، تو غیر لوگ صحابہ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، وہ تبلیغ تھی. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، پریشان ہو گئے. آپ لوگوں نے ستایا، برائیاں کی، بہت کچھ کیا. بالآخر ایک میٹنگ ہوئی، مشورہ کیا گیا کہ اب محمد کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے روکیں. اور دیکھو آپ، اسلام دشمن طاقتیں یہ میٹنگ 1450 سال سے لے کر آج تک کر رہی ہے. اسلام کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے، اسلام کا پیغام ہر شخص پہنچنے سے کیسے روکا جائے، آج تک یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ مشورہ ہو رہا ہے 1450 سال سے. مگر الحمدللہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں میٹنگ ہوئی، دارالندوا میں تمام بڑے بڑے جمع ہوئے، جتنے بھی بڑے بڑے شیطان، لعین، جہنمی، دوزخی تھے، سب اکٹھے ہو گئے ایک ہی جگہ. اب مشورہ ہونے لگا کہ محمد کو کیسے روکا جائے. اللہ نے وہی فرمایا لیسبتوک اور یخذلوک اور یخرجوک، تین چیزیں فرمائی. اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب قرآن کی آیت میں اس آتا ہے تو وہاں یاد دلایا جاتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. محبوب یاد کرو اس وقت کو جب کہ کفار و مشرکین آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے آپ کے لیے. اب آپ غور کیجئے، ایک فرقہ ہے آج کے زمانے میں جو کہتا ہے کسی عالم کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے سمجھنے کے لیے. اس قرآن کی آیت میں یمکرو اور لفظ مکر کئی جگہ ہے. ڈکشنری دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ سازش ہے، لیکن آپ کے پاس علم ہوگا تو جب وہ مکر والی بات اللہ کی طرف نسبت کی جائے گی تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ اسلام کے دشمن طاقتوں نے سازش کی اور اللہ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ کی طرف جب نسبت کرنے کی بات آئی تو سازش نہیں کہا بلکہ احترام کا جملہ استعمال کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اور اگر یہی کوئی شخص ہوتا ڈائریکٹ قرآن سمجھنے والا، کسی عالم، کسی بزرگ کے بغیر، تو وہ کیا کہتا دشمنوں نے بھی مکر کیا اور معاذ اللہ اللہ نے بھی مکر کیا. لیکن ہمارے بزرگوں نے ایسا ہمیں مثال نہیں دیا. تو فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب اسلام دشمن طاقت نے تمہارے خلاف سازش کر رہی تھی. اب اس میں کیا تھا؟ تین چیزیں تھیں. اب جیسی میٹنگ لگنے لگی تو وہاں کیا ہوا؟ جناب شیطان صاحب بھی تشریف لے آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں جہاں برائی کی بات ہوگی وہ تو موجود ہی رہیں گے. شیطان آیا، اس نے آنے کے بعد ایک بزرگ شخص کی طرح آیا، بہت بڑا بزرگ، حضرت حضور بن کے ایک دم بہترین انداز کہ میں شیخ نجد ہوں. نجد ایک علاقہ ہے، اس کو آج کے زمانے میں غالباً ریاض کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہا گیا کہ میرے نبی سے یا رسول اللہ وہاں کے لیے دعا فرما دیں، تو میرے نبی نے فرمایا وہاں کے لیے دعا نہیں فرماؤں گا کیونکہ فتنے تو وہیں سے نکلیں گے، وہی جگہ ہے. اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں. بزرگوں اپنی قوم میں بڑا معزز مشیر بٹھا لیا، لوگوں نے مشورہ ہونے لگا. ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا
لیثبتوک کا ایک کام کرتے ہیں. محمد کو روکنے کا انداز یہ ہے کہ ایک کالی کوٹری میں محمد کو رسیوں میں جکڑ کے باندھ دیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کھلا ہوا روشن دان رکھتے ہیں. کبھی کبھی کھانا پانی دے دیں گے, تھوڑے دن کے بعد انتقال کر جائیں گے. سمجھ لیا؟ اسلام پھیلانے والوں کے ساتھ یہ جیل اور یہ قید اور یہ سزائیں کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے نبی کے لیے یہ منصوبہ کیا جا رہا تھا. کوئی کہہ رہا آپ نظر میں ہیں, میں نے کہا آپ ہی میری نظر میں ہیں. یہ پرانی بات ہے, ہمیشہ ہوا ہے, حضور کے لیے یہ پلان کیا گیا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ تدبیر صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ایسے ہیں جیسے ہی ان کو خبر ملے گی کہ محمد کو بند کر دیا ہے تو وہ اس کال کوٹری کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور محمد کو نکال کے لے جائیں گے. یہ ترکیب صحیح نہیں ہے, قید نہیں کر سکتے, ان کے ماننے والے بھی آ جائیں گے. دوسری ترکیب آئی اور رجوع کا ایک کام کرتے ہیں, انہیں کسی گھوڑے یا اونٹ پر بٹھا کے ہم مکے سے باہر نکال دیتے ہیں. اب باہر نکال دیتے ہیں, بس اب تم کہیں بھی جاؤ, ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو غصہ ہو گیا شیطان, اس نے کہا تم بڑے پاگل ہو, دیکھ نہیں رہے ہو محمد کی زبان کی شیریں اور ان کی مٹھاس کا حال یہ ہے جو ان سے ایک بار میں لیتا ہے وہ انہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. ابھی یہ تو طرح مکے میں ہے تو مکے میں اسلام پھیلا, اگر تم نے یہاں سے نکال کے انہیں آزاد کر دیا تو یہ جھتھل جائیں گے, لوگ ادھر ادھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. یہ ترکیب اچھی نہیں ہے انہیں باہر نکالنے کی. شیطان نے کام دیا, بیٹھ کے بندے. لاسٹ میں جو جتنا بڑا خرافاتی ہوتا ہے نا اتنی بڑی خرافات اسی کے ذہن میں آتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب سب سے بڑا اسلام کا دشمن ابو جہل کھڑا ہوا. ابو جہل نے کھڑے ہونے کے بعد کا ایک کام کرتے, میرے ذہن میں یہ ترکیب ہے, اگر ایک شخص محمد کو قتل کرے گا, پہلا کام تو قتل کرنا, چھوڑو مت, جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. لیکن چونکہ عرب کی سرزمین پر بدلہ لینے کا مزاج تھا, تم نے ہمارا ایک مارا, ہم نے تمہارے دو مارے, پھر تم نے تین مارے, ہم نے چار مارے. یہ سلسلہ 200 سال تک چلتا تھا. پوری تاریخ اسلام میں یہ بات موجود ہے. کنانہ اور قبیلے, بنو نذیر اور بنی تمیم اور کتنے سارے قبیلے میں, سارے اوس اور خزرج, ان تمام قبیلوں میں لڑائیاں چلتی تھیں سالوں سال. اس نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے, قتل کرو محمد کو, لیکن طریقہ کیا کرو, پورے عرب کے ہر خاندان میں سے ایک نوجوان لے لو. ٹھیک ہے, اب پورے عرب کے خاندانوں میں سے ہر خاندان سے ایک جوان آ جائے گا, سب مل کر ایک ساتھ قتل کر دیں گے تو محمد کے خاندان والے پورے عرب سے تو بدلہ لے نہیں پائیں گے. اس کے بدلے میں جو خون بہا ہوگا, جو پیسے ہوں گے, ہم ان کے خاندان کو ادا کر دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں, شیطان کی عید ہو گئی, مست ہو گئے. اس نے کیا رائے مشورہ دیا ہے, چور چور موسیرے بھائی کو خوش ہو گئے. کیا مشورہ دیا, کیا رائے دی, یہ سب سے اچھی رائے ہے, محمد کو قتل کر دیا جائے. بلانے کو بھی مشورہ ہو گیا, مگر سبحان اللہ ادھر مشورہ چل رہا تھا. اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ لوگ بھی سازشیں کر رہے تھے, اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی آپ کے لیے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. میرے محبوب, آج کی رات آپ اپنے بستر میں نہ سوئیں, بلکہ آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر مکے کی طرف, مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں. یہ وہی واقعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا حضور نے. بات آپ نے کئی بار سنی ہے, برکت کے لیے مولا کائنات کا ذکر دوبارہ کر دیتا ہوں. بلایا اور بلانے کے بعد کہا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو, میرے بستر پہ سو جاؤ. اسلام دشمن طاقت ہے, چاروں طرف ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے. ہمارے یہاں خبر مل جائے کہ صاحب تمہارا نام ہے تو بندہ شہر چھوڑ دیتا ہے, کہ رات میں چھاپا لگا دیا جائے تو کرنے والے نہ جائے, محلہ چھوڑ دیتا ہے, خاندان مہینوں کے اعتبار سے. اتنا خوف, بھلے اس کا نام نہ ہو, بس کوئی کہہ دے تمہارا بھی نام ہے, ہاں بس ہو گیا کام. محبت دیکھو, محبت ایسی ہوتی ہے جب پورے عرب کے جوان محمد رسول اللہ کے گھر کے چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے ہو. ایسے عالم میں اگر کوئی نام محمد پہ پہرا دینے کی بات کرتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں, مولا کائنات کو کہتے ہیں. مولا علی ہے, میرے نبی نے فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ.
ایک لمحے کے لیے مولا کائنات کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میرے نبی ہجرت فرما رہے ہیں، دشمن تلواریں لیے کھڑے ہیں، وہ جانتے ہیں رسول اللہ کا بستر ہے، رسول اللہ کی چادر ہے، اندر آئیں گے تو چادر ہٹا کے چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ انفر میں حضور کا بستر ہے، تلوار سے وار کر دیں گے. وہ جانتے تھے. انہوں نے سوچا کہ حضور کی محبت میں لگتا ہے آج جان دینے کا وقت آ گیا. لیکن میرے نبی سبحان اللہ میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کا تم سے چھپا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کرو. میرے نبی سب جانتے ہیں سینوں میں کیا ہے، سوچ میں کیا ہے، فکر میں کیا ہے، ارادے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی لمحے جب علی نے سوچا ہوگا شاید زندگی کی آخری رات ہے، اگلے ہی لمحے میرے نبی نے فرمایا علی صبح اٹھنا، علی صبح اٹھنا. علی مطمئن ہو گئے آج کی رات موت نہیں آئے گی. کیا ہوگا؟ آج کی رات موت نہیں آئے گی. اب زندگی میں کسی بھی رات موت آ سکتی ہے، آج کی رات نہیں آئے گی چونکہ میرے نبی نے کہا ہے علی اٹھنا، علی صبح جاگنا. دل میں خیال تھا شاید صبح اٹھنے کے بعد قتل کر دیا جاؤ. میرے نبی نے اگلے لمحے جو اللہ فرمایا یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں یہ دے دینا اور تم بھی مدینے آ جاؤ. علی کو یقین ہو گیا اب مجھے موت مکے میں نہیں آئے گی، اب مجھے موت مکے میں نہیں آئے گی چونکہ میرے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے مدینے آ جانا. اور میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آ جانا. ادھر علی کو بستر کر لٹایا میرے نبی نے. قرآن عظیم کی سورہ یاسین کی چند آیت نے کریوں میں پڑھی اور پر مار دی. سب کو دکھنا بند ہو گیا. میرے آقا ابو بکر صدیق کو لے کر غار ثور میں تشریف لے گئے. یہاں ایک بات اور بھی ہے، آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو اختلافی بناتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں مولا علی کی شان زیادہ ہے یا ابو بکر کی شان زیادہ ہے. کتنی حیرت کی بات ہے نا. آپ کے پاس کوئی ترازو ہے؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے؟ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر. نہیں، غلط بات ہے. علی کا پہلا نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اسی انداز میں ترتیب خلافت بھی ہے. سمجھے؟ اور ہمارے علماء نے کیا فرمایا؟ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ابو بکر کو آنا تھا. ابو بکر آتے حضور کے دروازے پر کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اس مبارک موقع پر. ایسا نہیں ہوا. اس میں حکمت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق آ جاتے. بہت سارے لوگ جو ابو بکر صدیق کی شان اور مرتبے کو ہضم نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں میرے نبی تو تنہا جا رہے تھے، وہ تو ابو بکر زبردستی آ گئے کہ میں بھی چلوں گا تو میرے نبی نے دل نہیں توڑنا چاہ گے. نہیں، فرمایا دیکھو ابو بکر کی شان یہ ہے کہ خود محبوب چل کر ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہیں. شان یہ ہے ابو بکر صدیق کی میرے نبی. اور دیکھو آپ علی کو میرے نبی نے بیٹی دی ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہی ہے. ابو بکر علی کو میرے نبی نے اپنے بستر پہ سلایا ہے تو ابو بکر صدیق کی گود کو میرے نبی نے غار ثور میں اپنا بستر بنایا. میرے نبی دونوں کو بتا رہے دیکھو ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام، اپنی اپنی شانیں ہیں. وہ بڑے لوگ ہیں، ہماری کیا ہوتا ہے جو ہم اس میں جو ہے تباہ آزمائی کریں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے اسی چیز کی جو ہے وضاحت فرمائی. محبوب یاد کرو جب کہ اسلام دشمن طاقتوں نے یہ مشورہ کر لیا تھا کہ انہیں قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے اور وہ آپ کے خلاف تدبیر فرما جو ہے سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ نے آپ کے لیے بہترین تدبیر فرمائی اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. اور یہ بات اس زمانے کی ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن یہ بات
آج بھی ہماری زندگیوں میں لاگو ہوتی ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ مجھے مسئلہ بہت زیادہ، میری اپنی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، کام بند ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ بات آج بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں لاگو ہوتی ہے. خبر ہے کوئی بھی انسان آپ کے لیے 1000 پلاننگیں کر لے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. آپ کو گرانے کی کوشش کرے، آپ کی برائی کرے، آپ کی مخالفت کرے، آپ کی غیبت کرے، آپ سے حسد کرے، آپ سے کینہ رکھے دل میں، گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے. میں تو کہتا ہوں مولانا کائنات نے فرمایا اس سے مت ڈرو جو بدلہ لے لیتا ہے، اس سے مت ڈرو جو بدلہ لے لیتا ہے، ڈرو اس سے جو معاملہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. اس کی طرف سے جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. ظلم کرنا بند کر دو، کسی کے خلاف سازش، برائی، غیبت، حسد، کینہ، یہ اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تمہاری اپنی ذلت اور رسوائی کی سبب بن جائے گا. تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. 1000 پلاننگیں کر لو، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان پر ہماری قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اسلام دشمنوں پر، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ کہتے ہیں تو ہم پہلے ہی سن چکے. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی بنا سکتے ہیں. کوئی انوکھی بات ہوگی؟ پرانی باتیں، باپ دادا کی قصے کہانیاں، قرآن کی جو آیتیں ہم چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ صحابہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. جنہوں نے قرآن کے لیے کہا ہم بھی ایسے بنا سکتے، قرآن نے انہیں 3 چیلنج دیے. پہلے کا پورا قرآن بنا کے لاؤ، آج آگے، پھر 10 سورتیں بنا کے لاؤ، آج آگے. فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا قرآن جیسی ایک سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تیار کر کے لے آؤ. اور یہ چیلنج اس زمانے میں نہیں تھا، یہ چیلنج قیامت تک کے آنے والے تمام اسلام کے دشمنوں کو ہے. صحابہ نے تو یہ لکھ کر چپڑے پر خانہ کعبہ میں لٹکا دی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قرآن کو محمد کا کلام کہنے والوں، تم بھی تو عرب میں رہنے والے ہو، تمہاری زبان بھی تو عربی ہے، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تم بھی تیار کر دو. ایک دن ایک شخص نے آ کے اس کے نیچے لکھ دیا تیار کریں تو کیسے، یہ بشر کا نہیں، خالق بشر کا کلام ہے، یہ بشر کا ہے جس کو تیار کیا جائے. ان هذا الا اساطير الاولين، وہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو تیار کر لیں، یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، ایک اسلام کا بڑا دشمن. اس نے یہ کہا کہ قرآن میں کیا خاص بات ہے، یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیوں کی طرح ہے سمجھے، اور اگر یہ حق ہے اور ہم جھٹلا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا. اس نے کہا ان کا هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، کہ اگر یہ تمہارے خدا کی طرف سے حق ہے اور ہم جھٹلاتے ہیں تو تم اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش لے آؤ، اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے. اب اتنا بھی عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب آ جائے. اب جھٹلا رہا تھا اگر یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب، میں جس طرح پچھلی امتوں میں نے عذاب نازل کیا پوری قوم پر، تمہاری امت میں ویسا عذاب نازل کر کے ایک دفعہ میں پوری امت کو ہلاک نہیں کروں گا. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، چونکہ محبوب آپ اس میں موجود ہیں. جس قوم میں میرا محبوب ہو اس قوم کو تباہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جس قوم میں میرا محبوب ہو اس میں ویسا عذاب کیسے نازل کروں؟ میرے محبوب آپ اس قوم میں موجود ہیں، میں عذاب اس لیے نازل نہیں کر رہا ہوں. اگر یہ صرف اسلام کے دشمن ہوتے تو عذاب نازل کر دیتا، مگر آپ بھی ہیں، آپ کے ماننے والے بھی ہیں، آپ کے غلام بھی ہیں، آپ کی شہدائی بھی ہیں، آپ کے دیوانے بھی ہیں. یہ محض آپ کی
کسی بھی نبی کی قوم میں ایک گناہ ہوتا عذاب آ جاتا فوراً. ٹھیک ہے، آپ کو حیرانی ہوگی ان تمام انبیاء کرام کے زمانے میں جتنا گناہ ہوئے سب کے زمانے میں وہ سارے گناہ تنہا میرے نبی کی اس امت میں ہو گئے. تمام نبیوں کی قوموں میں ایک ایک کر کے جو گناہ ہوئے ان سارے گناہوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ سارے گناہ آپ کے زمانے میں موجود ہیں. وہاں ایک گناہ پر عذاب نازل کر دیا جاتا تھا، یہاں سارے گناہ ہونے کے باوجود بھی اچانک سے ہلاک نہیں کیا جا رہا پوری قوم کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ موجود ہیں، آپ اس امت میں موجود ہیں، اس لیے تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا. اور ان لوگوں پر وما كان لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون. اور فرمایا گیا یہ مسجد حرام سے روکنے والے لوگ مسلمانوں کو عمرہ کرنے آنے والے لوگوں کو حرام سے روکتے تھے یہ کفار مکہ. فرمایا یہ لوگ جو اللہ کے گھر سے حرام سے روک رہے ہیں وما كانوا اولياء، یہ اس کے ولی نہیں ہے، یہ اس کے سرپرست نہیں ہے، یہ ذمہ دار نہیں ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، حرم کے ذمہ دار متقین لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. یہ بیکار لوگ یہ حرم کے ذمہ دار نہیں ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكانا وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فرمایا نماز کے وقت میں یہ سیٹیاں بجاتے ہیں، شور کرتے ہیں، یعنی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز کرتے تھے تو جان کو اسلام کے دشمن کیا کرتے تھے؟ شور مچانا شروع کر دیتے تھے، سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے تاکہ نماز خراب ہو جائے. سمجھ رہے؟ اللہ نے فرمایا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، جہنم کے اندر تمہیں عذاب چکھایا جائے گا جو تم گستاخیاں کرتے تھے اور جو محبوب کو پریشان کرتے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت کو خرچ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیں. یہ اشارہ ہے کہ جب بدر کے لیے اسلام دشمن طاقتیں چلی تھی، بڑے بڑے دشمن مشرک، تو انہوں نے بہت سارا ساز و سامان لیا تھا، ناچنے والی عورتیں، شراب کے مٹکے، کھانے کا ساز و سامان، کھجوریں، پانی اور بہت سارے ذبح کرنے کے لیے اونٹ. پتہ ہے کیونکہ ہمیشہ جو غلطی پر ہوتا ہے نا اس میں عقل ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں بھی تھوڑی دیر میں بٹا دوں گا. 1000 کا لشکر جا رہا تھا 313 سے مقابلہ کرنے، تو انہیں تو یہ ناز تھا نا کہ تھوڑی دیر میں بتا دیں گے. اور بٹانے کے بعد میں یہ جو آج کے زمانے میں شراب اور شباب کا جو ہے سنگم ہو جانے کے بعد میں جو ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جشن منایا جا رہا ہے. اسلام میں کہیں بھی ایسا جشن نہیں ملے گا آپ کو. 12 مہینے میں کہیں ایسا جشن نہیں ہے. کامیاب ہو جانے کے بعد، کامیابی کے بعد، عزت کے بعد اور جو ہے ترقی مل جانے کے بعد اسلام میں ایسا کوئی جشن نہیں ہے جس میں شراب اور شباب کا ماحول بنایا جائے، جس میں شور بجایا جائے، ڈانس پارٹی کی جائے، ڈھول بجائے جائے، میوزک بجایا جائے. اسلام میں ایسا کہیں کوئی جشن نہیں ہے. دیکھو اسلام کو مٹانے والے یہ پہلا جنگ کا موقع اسلام کا اور کفر کا، اور حالت کیا ہے؟ ناچنے والی عورتیں ساتھ ملا رہے. کیوں؟ تھوڑی دیر میں اسلام کو مٹا دیں گے، پھر بدر کے میدان میں جشن منائیں گے. انہیں کیا معلوم تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. انہیں کیا معلوم تھا؟ تو اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ليصدوا عن سبيل الله، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے. یعنی اپنی مالی نہیں صاحب آج کا کھانا میری طرف سے، پارٹیاں چل رہی، پارٹیاں زبردست، اونٹ ذبح کیے جا رہے. نہیں صاحب مسلمانوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا.
مسلمانوں کو سکسیس نہیں ہونے دینا ہے، اسلام پھیلنے نہیں دینا ہے۔ آج کی دعوت 1000 کا لشکر کی میری طرف سے کسور سے بات کی جائے گی، یہی ہو رہا تھا روزانہ جب تک بدر کا معرکہ سر نہیں ہوا تھا۔ سمجھ لے گا اللہ نے کیا فرمایا؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ یہ جو خرچ کر رہے ہیں جس نیت کے ساتھ، دیکھ لینا ہے مسلمانوں عنقریب انہیں حسرت ہوگی، حسرت میں پڑ جائیں گے، حسرت کریں گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر انہیں مغلوب کر دیا جائے گا، کلمہ پڑھنے والے ان پر غالب کر دیے جائیں گے۔ یہ جو پیسے خرچ کر کے، یہ جو درہم و دینار خرچ کر کے سوچ رہے ہیں نہیں صاحب لوگوں کو دین سے روک دیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان کا خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کا جہنم میں حشر کیا جائے گا۔ اسلام دشمن طاقتیں ہر زمانے میں اسلام کو روکنے کے لیے دولت بھی خرچ کرتی آئی ہے، مال بھی خرچ کرتی آئی ہے، پلاننگ بھی کرتی آئی ہے، مشورے بھی کرتی آئی ہے، اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ آج کے زمانے میں بھی ارتداد کا مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے آیا۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، آپ نے دیکھا نہیں، جس میں پلاننگ چل رہی تھی مسلمانوں کی بچیوں کو پھنساؤ، ان سے شادی کرو، یہ کرو، وائرل ہو گئی، پتہ نہیں کس طریقے سے پلاننگ ہو رہی تھی۔ جیسی ہزاروں تنظیمیں آج ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہیں مسلمانوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے، مسلمانوں کی بچیوں کو باضابطہ ہراساں کرنے کے لیے، باضابطہ بلیک میل کرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ موجودہ دور میں اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیں، اپنی اولاد کا رشتہ قرآن سے جوڑ دیں، بالخصوص اپنے گھر کی عورتوں کا رشتہ قرآن سے جوڑیں۔ جس دن آپ کی بیٹیوں کا، گھر والوں کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے گا، انہیں دنیا کی کوئی باطل طاقت کبھی بلیک میل نہیں کر سکے گی۔ اور رہی اسلام کی بات، کوئی کتنی ہی کوشش کر لے، جب 313 میں اسلام زندہ رہا، الحمدللہ پوری دنیا میں حضور کے کروڑوں علماء ہیں، جان تو دے دیں گے مگر اسلام کے جھنڈے کو انشاءاللہ کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔